اگر ناراض نہ ہوں تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر۔ میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے۔ تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے، فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے، مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا۔ اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے احتیاط کی جائے۔ اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام، اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کریں، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلیں۔ یہ جو اللہ خیر کرے عاشق رسول نعت خواہ ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے واپس چلے جاتے ہیں،
کوئی پتہ نہیں کیا ماحول ہے، ساری زندگی ہو گئی حضور سے عشق کرتے پر داڑھی نصیب نہیں ہوئی، یعنی کس قسم کا عشق ہے؟ جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی، یہ ساری زندگی بیت گئی اور نصیب نہیں ہوئی۔ اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے، مولوی صاحب کی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پیر کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا معیار ہے نا جی، مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے، پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گدی نشینی؟ ضرورت ہے کسی کی؟ اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شہزادے کہنے لگے ہیں، تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کہا کرے پھر، کیونکہ شہزادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ عجیب معیار بن گیا نا، اس کو بدلیں۔ فقیری اور چیز کا نام، فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بہروپی آ گیا، آ کے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا۔ اورنگزیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں؟ ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہندی سویرے آنکھ کھلی ہے تو پتہ چلا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کہتا ہے جی مجھے سویرے پتہ چلا ہے، تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوش کرنا بھائی، اب تو حکمران ہے، تو خیال کر، معیار کو سمجھ۔ اورنگزیب سے بہروپیہ کہنے لگا روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو زور لگا لے جتنا ہے، ایسا کوئی بہروپیہ ہے ہی نہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ ملا جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب عالمگیر، صاحب تفسیرات احمدیہ کے، تو بادشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے، تو وہ بھی آ گیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے، جس طرح جناح کیپ نہیں ہوتی آج کل، تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویسٹ کو ٹچ کر بڑا اچھا تیار ہو کے آیا۔ بادشاہ سب ٹیچروں کے انٹرویو کر رہے تھے، جب اس کی باری آئی نا تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، چل دوڑ جا۔ اس نے کہا بھی تو واقعی بڑا سیانا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نا بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے، تو یہ بھی آ گیا، کو 2-3 مہینے کے بعد مونچھیں ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑھا لیے، سمجھ لے کوئی اینک وینک لگا لی، روح بدل کے آیا۔ بادشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے 10 روپے دیے، کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آ۔ بادشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے، 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا تو فقیر آ گئے، اس نے بھی نا منہ پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، ہاتھوں میں کاسا لے لیا۔ بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے، کہا میاں یہ تیرا کرایہ آنے جانے کا، میں نے تجھے پہچان لی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے اس کو، 2 سال بیت گئے بہروپیے کو روپ بدلتے، لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا۔ ایک دن بادشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندوؤں کے ساتھ، ایک ریاست سے ٹکرانا تھا، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا، گرمی بڑی سخت تھی، بادشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک روڈ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی ہے، اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے؟ ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں نا اوپر ایک درویش بابا بیٹھے ہیں، لوگ اس سے دم کراتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، چلو میں بھی دعا کرا رہا ہوں۔ اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھا، اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی، کہا میں اورنگزیب، اس نے کہا جی ہمارا بابا امیر غریب کا فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ۔ اورنگزیب لائن میں لگ گیا، 50 آدمی تھے، تھک گیا، دھوپ بڑی سخت تھی، نمبر آیا، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ہاتھ چومے، کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا جی نے دعا کی، اچھا جبہ پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی، دعا کی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا، ہار گیا تو مایوس نہ ہونا، یہ نصیحت کی۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے نہ بطور نذرانہ کے بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے، اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رومال جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں پہچانا تو نے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، کہنے لگے آج نہیں پہچانا،
आज तो नहीं ना पहचाना, रख मेरा इनाम बनता है, रख इधर। बादशाह कहने लगा अल्लाह तेरा भला करे, तूने तो थका दिया, कहां चढ़ा हूं कहां रुका हूं, पसीना पैरों तक आ गया है, पर चलो बात बन गई, तूने भाई कमाल कर दिया, औरंगजेब को धोखा दिया। बहरहाल बता क्या चाहिए। बादशाह ना सबसे कीमती हीरे अपने ताज में लगाया करते थे, सबसे कीमती हीरे। कहने लगा वो जो तेरे सर पे ताज है ना, उसके जो हीरे हैं वो चाहिए, 2 साल हो गए मेहनत करके, कीमती। बादशाह ने उसी वक्त ताज उतारा, उसके पैरों में रखा, तो कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना मुंह से, मैं जिहाद से वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी दूंगा। ये जुमले कह के बादशाह जब गार से उतरने लगा तो बहरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बादशाह जरा सुनना। बादशाह ने पलट के देखा, क्या हुआ? कहने लगा अपना ताज ले जा, मुझे जरूरत नहीं रही। उसने कहा बड़ा पागल है तू, 2 साल से जद्दोजहद कर रहा है, कहता जरूरत नहीं। उसने कहा ले जा, नहीं जरूरत। कहा क्या हुआ? था बहरूपिया पर खोल के रोया, इतना रोया कि चीखे मारने लगा। कहने लगा बादशाह मुझे तो समझ ही आ जाई है, मुझे तो पता ही आज चला है। कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना था, झूठ मूठ हुजूर के तरीके पर चला था, झूठ मूठ का लिबास पहना है। तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं, अगर मैं सचमुच मोहम्मद अरबी का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शान अता फरमाए, अगर सचमुच गुलामी करूंगा तो अल्लाह कितना। भाई यहां तो जिन्होंने झूठ मूठ नाम लिए उनकी मौजें लग गई, तो जो सचमुच करेंगे बताइए अल्लाह कितनी शान अता फरमाए। अपना म्यार ना बदले कभी भी म्यार। हमारा म्यार बड़ा अजीब हो गया है, बड़ा अजीब म्यार है, यानी अजीब रंग है ना हमारा, कि खुशी का मौका हुआ तो शैतान को दावत देनी, बेटे की शादी हुई तो जराना शैतान से, ढोल ढमक्का शोर शराबा, और जब कोई मर गया फिर अल्लाह रसूल से दोस्ती, फिर खत्म शरीफ, रब रसूल से दुखों का रिश्ता। जब तुझे शौक आए और तेरे ऊपर नेमत हो तो फिर तू गैरों को दावत दे, या तो कर ना कर जुर्रत, फिर कोल वाले दिन भी बैंड बाजा बजा तेरा पता चले। फिर एक तरह का म्यार कर, दुनिया रखना, मैंने दुनिया रखनी है जी, मेरे लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो किसी को अच्छा कहते ही नहीं। फिर क्या तू सारी दुनियादारी करके ठीक हो गया है? सहाबा ने कोई म्यार नहीं बनाया, उन्हें पता था कि मुस्तफा से वफा करेंगे तो बचेंगे। इंसान का किसी चीज का आगाज करना यह भी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन उसकी असल जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब उसने उस काम को अच्छे तरीके से उसके अंजाम तक पहुंचाना हो। नेक आमाल करना बहुत बड़ी सादत है, और ई सादत बजोरे बाजू नेस्त ता न बख्शंदा खुदाए बख्शंद। नेक अमाल की सादतें बाजू की कुव्वत से नहीं मिलती, तभी मिलती हैं जब अल्लाह तौफीक अता करता है। नेक आमाल कर लेना भी बड़ा कमाल है, बड़ी हिम्मत है, अल्लाह की बड़ी तौफीक है, लेकिन फिर उन नेक आमाल को बर्बादी से बचा लेना ये उससे भी बड़ा कमाल है। नेक अमल करना बड़ा एजाज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वो नेक अमल रब की बारगाह में कबूल हो, वो उसे कबूल भी करे। अगर तो वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर वो कबूल ना करे माज़अल्लाह तो फिर बड़ी मेहनतें बड़ी कोशिशें बाज़ौक़ात रायगां जाती हैं। कबूलियत शर्त है। वो कहा करते थे हजरत सादी के जिसे पिया चाहे सोई सुहागन, जिसे वो कह देना कि कबूल है, दरअसल उसी का कबूल है। मेरे भाई, आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूं ना, अक्सर तकरीर होती है तरबियत के लिए, उन लोगों के लिए जिनको तवज्जो दिलानी होती है कि नेक अमाल करें। आज मैंने तकरीर करनी है नेक लोगों के साथ। आज कुछ खिताब ना
उन लोगों के साथ है जो नेकियां करते हैं, बल्कि अगर नाराज ना हो तो नेक होने का दावा करते हैं। उनसे नेकी बड़ा एजाज है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग नेकी करके ना, मेहनत करके, कोशिश करके उसे जाया कर लेते हैं। कुछ बातें आपकी खिदमत में किताब व सुन्नत से अर्ज करनी है कि नेकियां की जाएं, फिर उनको संभाला जाए, जाया होने से बचाया जाए। ये सरमाया है आखिरत का। लेकिन अगर ये जाया हो जाए, जो आदमी मेहनत करके, कोशिश करके पैसे कमाता है ना, जद्दोजहद करके, वो 1 रुपया भी फिर जाया नहीं होने देता। वो कहता है मेरी जमा पूंजी है, मैंने मुशक्कत बड़ी की है, कैसे जाया होने दूं। वो एहसास करता है, 100 दफा सोचता है। जिन लोगों ने मेहनत करके नेकियां की हैं, वो सबसे पहले तो अपने ज़हन में ये बात बिठाएं कि जब भी नेकी करे ना, साथ उसके कबूल होने की फिक्र भी करें। हजरत इब्राहीम अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं जिन्हें रब कहता है ये निरे नबी नहीं, ये मेरे खलील भी हैं। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है। और फिर हजरत इब्राहीम के जो साहिबजादे हैं ना, जनाब इस्माइल, वो निरे नबी नहीं, वो साथ ज़बीहुल्लाह भी है। नबुव्वत की शान ही बड़ी वराउल वरा है, लेकिन साथ अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी देने वाले दोनों नबी और रसूल होकर, पैगंबर होकर, खुदा के महबूब होकर, मासूम अनिल खता होकर अल्लाह का घर बनाते हैं बैतुल्लाह। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ईंटें उठा उठा के लाते हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन ईंटों को लगाते हैं, काबे की दीवारें बुलंद हो रही हैं। पर रब फरमाता है नबी होके काम कर रहे हैं, महबूब होके काम कर रहे हैं, लेकिन बारगाह चूंकि बहुत बड़ी है, मालिक की शान बहुत बड़ी है, और चूंकि वो बेनियाज है ते बेपरवाह नाल यारी ला के पैंदे नहीं दुख सहने। चूंकि वो बेनियाज है, बेपरवाह है, नबी, पैगंबर, रसूल, महबूब, खलील, ज़बी होकर जब उस करीम की बारगाह में खिदमत कर रहे हैं ना उसके घर की, तो वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल, रब फरमाते हैं जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद कर रहे थे ना, काबा बना रहे थे, तो साथ साथ पता क्या कहते थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमसे कबूल भी फरमा ले। मालिक ये ड्यूटी ना कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला भी है और जानने वाला भी। अल्लाह इसे कबूल कर ले। नबी हो के, रसूल हो के, पैगंबर हो के, कबूलियत का ख्याल। और मेरे संगियों, शर्त तो ये है ना कि वो कबूल भी करे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की। हुजूर महबूब है, और इस तरह के महबूब हैं कि वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, रब कहता है महबूब तुझे इतना दूंगा तू अपने रब से राजी हो जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं देखती हूँ आपका रब आपकी बात मानने में जल्दी फरमाता है, आपकी बात कबूल करने में जल्दी करता है, अल्लाह ताला आपकी रजा चाहता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत के लिए क्या कहा? हुजूर दुआ मांगते, हुजूर दुआ मांगते, करीम महबूब दुआ मांगते। अमल करना और फिर बताना अल्लाह का फजल है जी, इतनी नमाजें पढ़ता हूँ, शुक्र है जी, इतनी सखावत करता हूँ, बड़ी बात है जी, फलानी जगह भी मेरा ताबून हासिल है, फलां जगह भी मैं खिदमात पेश करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ मांगते, इब्ने माजा में मौजूद है, कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तेरा महबूब होके तुझसे सवाल करता हूं, मैं तेरी बारगाह का सवाली हूं। किस बात का? इल्मन नाफिया, इल्म देना पर नफे वाला देना। मालिक जब तू इल्म अता करे तो वो वाला देना जो नफा बख्श हो, जो फायदा मंद हो।
محبوب دعا مانگتے ہیں اللہ نفع والا علم عطا فرما وعملا متقبلا، اور اے کائنات کے رب میں تیرا محبوب ہو کے تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ والا عمل کرنے کی توفیق دینا جسے تو قبول فرما لے، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ تعلیم امت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں اور ان کا عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ علم نفع والا دینا، عمل قبولیت والا دینا، ورزقا طیبا، مالک رزق ضرور عطا فرما پر دینا پاکیزہ، طیب طاہر صاف ستھرا، اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کام بھی تے رونا توڑا، اے بینو رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ گھر میں رو رہے تھے، عید والا دن تھا، گھر والی کہنے لگی آپ کوئی موقع نہیں دیکھتے، خوشی کا مقام ہے اور آپ ہی بتاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہونی چاہیے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمانے لگے بھلی مانس تو ٹھیک کہتی ہے، آج عید ہے، پر عید تو اس کی ہے نا جس کے نماز روزے مالک نے قبول کر لیے، جس کو وہ کہہ دے تیری تراویحیں قبول ہیں، جسے وہ کہہ دے تیرا قرآن پڑھنا سننا قبول ہے، جسے وہ کہہ دے تیری سحری افطاری قبول ہے، اس کی عید ہے۔ لیکن مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میری یہ چیزیں اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ قبولیت کی فکر کرنا، قبولیت کا خیال کرنا، قبولیت کی بات کرنا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی، فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھئی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔
وہ شخص کہتے, بزرگ کہتے, میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے, تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر, اللہ بڑا کریم ہے, کوئی بڑا گناہگار ہے, رو رہا ہے. کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا. یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے. اب دیکھو نا, راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں کی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے. کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی, تیرے دین کی نوکری, کو 2-4 دن کی, چل زیادہ نہیں, تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے. قبولیت کا خوف, قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں, اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال, اور کچھ چیزوں سے بچا جائے, کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں, بچا جائے. ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا, لفظ اگر آوارہ ہو, جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی. اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے, ان کے جملوں سے خوف آتا ہے, ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, لیکن زبان سے تیر برساتے ہیں. ان کے جملے نہیں ہوتے, ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے. ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے. بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا, تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے, اسے جا کے کہہ دو. وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا, اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے, نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر, تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی. تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا, زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں, ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں, ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں, لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا, او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا. آپ نیک ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے. آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے. آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں, فلانا بانٹتا کچھ نہیں. کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ وہ جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا, یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے. اتنی بڑی جرت, اتنی بڑی بات. تو کون ہوتا ہے رب کی جنت اور کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے, وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے. باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو, وہ مولوی ہو, وہ مفتی ہو, وہ کوئی بھی ہو, رب سب پر کرم فرمانے والا ہے. کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی, کسی کو اجازت نہیں. لہذا یہ کمزور باتیں کرنا, یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے. ان کا کہیں ذکر نہیں, کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا, لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں.
انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں۔ ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا، یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا، دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے، اور جی اللہ کا فضل ہے، جی اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، جی ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں، جی دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے، جی فلانے کے ساتھ بھی میں، او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے، تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ، وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا، فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو اٹھ کے چلا گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی، مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہو، بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے۔ اس لیے بڑے جملے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے ہی پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ تو میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں،
फरमाते थे नहीं, अगर तू देने जाएगा तो उस गरीब का मुझे नाम भी बताना पड़ेगा जिसको मैं लंगर देता हूं। ये मेरा और मेरे रब का राज है। मैं उस माड़े बंदे को रुसवा कर दूं जिसकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां, उसे रुसवा कर दूं जो बेचारा। फरमाया वो मुझे बताते नहीं थे, बुढ़ापे तक पुश्त पर बोझ रख के उन्होंने नबी पाक की उम्मत के घरों तक पहुंचाया है। मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी की शादी करानी है फिर खुद नहीं शादी पे जाना। हुजूर क्यों? फरमाने लगे बच्ची का बाप तो मौसम के पीछे ही भागता रहेगा, खुद ना जाना, बस ठीक है पीछे पीछे रहना, सामने ना आना, पीछे। मेरे दोस्त कभी भी कोई बड़ा बोल नहीं, इससे नेकियां। और फिर एक और बात, दिल अगर साफ ना हो तो भी मालिक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ऐ सारे वजूद दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, यह भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस करीम के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहते हैं मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते। दो मुसलमानों के, दो भाइयों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आमाल हैं, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। कि ना अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई। इख्तलाफ कहां नहीं होता, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया भाई ने, कौन सा कुफर कर बैठे हैं रिश्तेदार, कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम। रब कहता है नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह न कर ले। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब करना है, पहले ये वाला काम कर। लेकिन अंदर अदावत से भरा हुआ हो, सीना भूख से भरा हुआ हो, तो फिर उसकी रोशनी में जो अमाल किए जाएं वो कबूल नहीं होते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक और वजह भी बयान की है, फरमाया नहीं कबूल करेंगे। इमाम शाफी से एक बंदे ने कहा मेरा दिल करता है मैं कुछ लोगों पर खर्च करूं पर मुझे कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता। तो इमाम साहब हंस पड़े, कहने लगा जी आप हंसे क्यों? फरमाने लगे तो जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका मुस्तहिक था, तू हकदार था। जब रब ने तुझे बगैर हिसाब दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है। तू कहता मैं तो पता करूं ये हकदार है कि नहीं, और तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तू ढूंढता और टटोलता फिरता है। कुरान मजीद ने कहा बड़े बड़े सदके देने वालों, खैरात करने वालों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, एक बात का ख्याल रखना, तुमने दिया बंदे को है पर दिया है अल्लाह की राह में, अल्लाह की रिजा के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालों अपने सदके जाया न कर लेना। और ये कुरान मजीद के लफ्ज हैं। किस तरह? बिलमन्नी वल अज़ा, फरमाया एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर अपने सदकात जाया न कर लेना, अपनी ज़कात जाया न कर लेना।
اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا. بالمن والعذا، یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں. جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے. بالمن والعذا، تم نہ احسان جتلا کر، والعذا، اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ جتلانا. تمہارے صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، اگر تمہارے بھائی علیحدہ ہے اور وہ کمزور ہو گیا، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. بہن غریب نہیں ہے، ماڑی ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. ماموں میں، چاچوؤں میں، ادھر ادھر اگر کوئی غریب ہے قریبیوں میں اور مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو فرماتے ہیں اسے بتاؤ نہ کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس کے گھر جاؤ، اسے کہنا یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ. اسے بتانا نہ، کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی. احسان جتلا کر تکلیف نہ دو، ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف ہے. غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی. کنڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی، یہ تو بذات خود ایک آزمائش ہے. مزید تکلیف نہ دو کسی کو. احسان جتلاتے ہو، بتاتے ہو، فوٹو بازی کرتے ہو، دعوے کرتے پھرتے ہو. سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ ہی کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلدی بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر، دل میں تکبر ہو، تکبر کے طور پر اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے کہ پتہ چلے میرے پاس بڑا کپڑا ہے، تکبر کے طور پر. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا بندہ. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلاتا ہے نا، نہ رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ قیامت کے دن اس سے کبھی کلام فرمائے گا. ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے. میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے. کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں. تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا. میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڑ دیا ہی پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے کافر کے مقابلے میں، جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھئی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں،